خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ رحیم یار خان ریلوے اسٹیشن کے قریب شہر کے سب سے خوبصورت چوراہے کے ایک طرف واقع سلطان زید اسپتال کے ایک پرائیویٹ کمرے میں بیڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی مریضہ ڈاکٹروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بیڈ کے ساتھ سٹینڈ پر خون کی بوتل ٹنگی ہوئی تھی، جس سے قطرہ قطرہ ٹپکنے والا خون ٹیوب کے بلڈ چیمبر میں جمع ہو رہا تھا، اور یہی خون مریضہ کے بازو کی نس میں پیوست سوئی کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر زندگی کا پیغام بن رہا تھا۔ مریضہ کے جسم پر گردن تک سفید رنگ کی چادر تھی۔ اس چادر کے نیچے اس کے پیٹ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کا کچھ حصہ خون کی سرخی لیے ہوئے تھا۔ پلنگ کے سرہانے کی دیوار پر ایک کلپ بورڈ ٹنگا ہوا تھا، جس پر لگے ہوئے چارٹ میں مریضہ کی کیفیت درج تھی۔ چارٹ کے اوپر کا حصہ، جہاں عام طور پر کسی مریض کا نام، عمر، جنس اور ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا ہے، خالی تھا۔ پلنگ پر پڑی ہوئی مریضہ کی عمر 22-23 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ چہرے پر پلاہٹ کے باوجود وہ بے حد حسین تھی۔ سفید چادر کے نیچے اس کے سینے کے مخروطی ابھار اس کے بھرپور جوان ہونے کی عکاسی کر رہے تھے۔ اسے رات 9 بجے کے لگ بھگ زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی، جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اسے 2 گھنٹے تک آپریشن تھیٹر میں رکھا گیا تھا۔ پیٹ سے گولی نکالنے کے لیے 2 ماہر ڈاکٹروں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ آپریشن سے پہلے، گولی لگنے سے اور آپریشن کے دوران بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، مگر یہ اس مریضہ کی خوش قسمتی تھی کہ فوری طور پر اس کے گروپ کے خون کا بندوبست ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں منتقل ہونے والے خون سے اس کی زندگی کو لاحق خطرہ ٹل گیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے چیک کر کے گیا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود نرس کو مریضہ کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دی تھیں۔ اس خوبصورت اور جوان لڑکی کے بارے میں پولیس کو اطلاع نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سائیکل سوار نے دی تھی۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے تھے۔ آج شام اچانک ہی آسمان پر بادل چھائے تھے اور ہلکی سی بوندا باندی ہوئی تھی، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا اور لوگ سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں دبک گئے تھے۔ صادق نامی وہ سائیکل سوار ٹرنڈا موڑ کی طرف سے آ رہا تھا۔ اس نے کریم کلر کی پرانی سی جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کے اندر فر لگی ہوئی تھی۔ سرد ہوا سے بچنے کے لیے اس نے جیکٹ کی زپ اوپر سے آخر تک کھینچ رکھی تھی۔ یہ جیکٹ اس نے 2 روز پہلے ایک ٹھیلے سے 15 روپے میں خریدی تھی، اور آج شدت کی سردی سے بچنے کے لیے یہی جیکٹ اس کے لیے نعمت بن گئی تھی۔ جیکٹ کا کالر گردن تک اٹھا ہوا تھا اور سر پر مفلر اس طرح لپٹا ہوا تھا کہ کان بھی چھپ گئے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف تنگ تنگ سی گلیاں تھیں۔ بیشتر گلیاں تاریک تھیں، غالباً بجلی کا ایک فیض نہیں تھا، جس سے بہت سی گلیاں اور گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سائیکل پر سوار ادھیڑ عمر صادق اپنے دھن میں بڑے آرام سے پیڈل چلا رہا تھا کہ گولی چلنے کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بدستور پیڈل چلاتے ہوئے گولی کی آواز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بائیں طرف کی تاریک گلی سے ایک سایہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کی سائیکل سے ٹکرا گیا۔ سائیکل سوار صادق بدحواس ہو کر گر پڑا۔ اس کے منہ سے بے اختیار گالی نکل گئی تھی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے ٹکرانے والا سایہ دوڑتا ہوا سڑک عبور کر کے دوسری طرف ایک اور تاریک گلی میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن یہ انکشاف ادھیڑ عمر صادق کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں تھا کہ اس سے ٹکرانے والا سایہ کوئی مرد نہیں عورت تھی۔ جس جگہ ان دونوں میں ٹکر ہوئی تھی، اس سے چند فٹ فاصلے پر الیکٹرک پول پر مریل سی زرد روشنی والا ایک بلب بھی جل رہا تھا۔ سائیکل سنبھالتے ہوئے صادق کی نظر اپنی جیکٹ کی بائیں آستین پر پڑی۔ آستین پر خون کا ہلکا سا دھبا نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے آستین کو چھو کر دیکھا۔ دھبا تازہ بھی تھا، جس سے صادق کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس سے ٹکرانے والی عورت زخمی تھی، اور جس گولی کی آواز اس نے سنی تھی وہ غالباً اسی عورت پر چلائی گئی تھی۔ لیکن وہ عورت کون تھی اور اس پر گولی کس نے اور کیوں چلائی تھی؟ صادق یہی سوچتے ہوئے سائیکل کا ہینڈل سیدھا کرنے لگا، کیونکہ گرنے سے اس کی پرانی سی سائیکل کا ہینڈل ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اگلے پہیے کو دونوں ٹانگوں میں شکنجے کی طرح کس لیا اور ہینڈل کو سیدھا کرنے لگا۔ پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ دوسری گلی میں جا کر اس زخمی عورت کو تلاش کرنا چاہے، ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے سر جھٹک دیا کہ اسے اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ٹھیک اسی لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ صادق نے چونک کر دیکھا، 2 آدمی دوڑتے ہوئے اس تاریک گلی سے نکلے تھے جہاں سے پہلے وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ ان دونوں نے پتلون اور چمڑے کی جیکٹیں پہن رکھی تھی اور ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ پستول دیکھ کر صادق کانپ کر رہ گیا۔ وہ دونوں سڑک پر رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا صادق کے قریب پہنچ گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے غراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔
اس کے چہرے پر شیطانیت تھی، لگتا تھا انسان اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ لہجے میں بھی شرافت اور انسانیت کا عنصر منفوذ تھا۔ سائیکل کا چین اتر گیا تھا، اسے ٹھیک کرنے کے لیے رکا تھا۔ صادق نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ مگر میں مزدور آدمی ہوں، میری جیب میں 10-12 روپے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تمہارے مزدور یا رئیس ہونے سے کوئی سروکار نہیں۔ اس شخص نے ہلکے بر ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا، اور اس کی آواز غراہٹ زدہ سی نکلی۔ تم نے کسی کو اس گلی سے نکلتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا، صادق ہکلایا۔ پستول کا رخ اپنی طرف دیکھ کر اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی اس گلی سے نظر آئی تھی۔ اسی وقت ایک موٹر بھی سڑک پر آ رہی تھی۔ اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے اس موٹر کو روکا اور اس میں سوار ہو گئی۔ موٹر اس طرف گئی تھی۔ اس نے ترنڈا کی طرف جانے والی سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اپنے آپ پر حیرت بھی ہوئی تھی کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا۔ وہ موٹر کیسی تھی؟ اس میں کون لوگ تھے؟ اس شخص نے پوچھا۔ سفید رنگ کی لمبی سی موٹر تھی جی۔ اس میں ایک آدمی کے علاوہ 2 عورتیں اور ایک بچہ بھی تھا۔ موٹر ترنڈا روڈ کی طرف گئی ہے۔ وہ عورت کون تھی جناب؟ کیا گھر سے بھاگی ہے؟ آخر الفاظ صادق نے ڈرتے ڈرتے کہے تھے۔ بھگو مت، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، کیا تم نے اس موٹر کا نمبر دیکھا تھا؟ اس شخص نے صادق کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ صادق اس کی ڈانٹ سے بدحواس سا ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے مقدر کو کوس رہا تھا کہ اس طرف سے آیا ہی کیوں تھا، حالانکہ اس کے گھر کی طرف جانے کا ایک دوسرا راستہ بھی تھا۔ اس شخص نے بھاگ جانے کو کہا تو اس کی جان میں جان آئی۔ نہیں جی، اندھیرے میں موٹر کا نمبر نظر نہیں آیا، اور پھر مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کو اس کے نمبر کی ضرورت پڑے گی؟ صادق نے شخص کے سوال کے جواب دیتے ہوئے سائیکل کے پیڈل پر پیر رکھا، اور تب پتہ چلا کہ چین واقعی اتر گئی ہے۔ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر دے اور بیٹھ کر چین درست کرنے لگا۔ ان دونوں آدمیوں نے سرگوشیوں میں آپس میں کوئی مشورہ کیا اور دوڑتے ہوئے اسی تاریک گلی میں غائب ہو گئے جہاں سے آئے تھے۔ کچھ دیر تک ان دونوں کی قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر وہ بھی معدوم ہو گئی۔ صادق نے چین درست کیا اور سائیکل پر سوار ہونا ہی چاہتا تھا کہ ایک اور خیال اس کے دماغ میں گھس آیا۔ یہ دونوں بدماش کون تھے اور وہ عورت کون تھی جو ان کے ہاتھوں زخمی ہو کر بھاگی تھی؟ یہ لوگ شاید اسے قتل کرنا چاہتے تھے اور اسے گولی لگی تھی۔ ہو سکتا ہے زخمی عورت کو کسی مدد کی ضرورت ہو۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ روزانہ اسی راستے سے گزرا کرتا تھا اور یہ جگہ اب نے اس لیے پہچان لی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ عورت جس گلی میں گھسی تھی وہ آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ ممکن ہے وہ اسی گلی میں کہیں چھپی بیٹھی ہو۔ صادق نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک اب بھی سنسان تھی۔ اسے حیرت تھی کہ فائر اور دوڑتے قدموں کی آواز سن کر کوئی بھی شخص گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس شہر پر کیا موقوف پورے ملک میں لاقانونیت بڑھ گئی تھی۔ چوریاں، ڈکیتیاں، قتل اور اغوا جیسی سنگین وارداتیں روز کا معمول بن چکی تھی، اور کوئی بھی شریف آدمی کسی ایسے موقع پر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس لیے فائر کی آواز سن کر کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ صادق سائیکل لے کر سامنے والی گلی میں گھس گیا۔ گلی تاریک تھی۔ شام کی بارش کی وجہ سے کیچڑ سا ہو گیا تھا۔ چند قدم آگے جا کر اس نے سائیکل دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور کیچڑ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ تاریکی میں اس کی نظریں سرچ لائٹس کی طرح ادھر ادھر گردش کر رہی تھی۔ تقریباً 50 قدم آگے جا کر گلی بائیں طرف مڑ گئی۔ اس طرف 2-3 مکان تھے اور اس سے آگے ایک اونچی دیوار کی وجہ سے گلی بند ہو گئی تھی۔ اس دیوار کی دوسری طرف ایک گندا نالا تھا اور یہ اونچی دیوار اس گندے نالے پر ہی کی وجہ سے بنائی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دیوار کے ساتھ کیچڑ میں پڑی تھی۔ صادق نے جیکٹ کی جیب سے ماچس نکال کر ایک تیلی جلائی۔ تیلی کی زرد کپ کپاتی ہوئی روشنی میں اس لڑکی کو دیکھا اور وہ چونک گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، وہ بے حس حرکت پڑی ہوئی تھی اور پیٹ پر اس کی قمیض خون سے تر ہو رہی تھی۔ تیلی بجھ گئی۔ صادق نے دوسری تیلی جلائی۔ لڑکی جوان اور بہت حسین تھی۔ صادق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہولے سے جھنجھوڑا، مگر لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ صادق بدحواس سا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ وہ سڑک پر اس سے ٹکرانے کے بعد جس رفتار سے دوڑی تھی، اس کے پیش نظر صادق یہی سمجھا تھا کہ وہ معمولی زخمی ہوگی، مگر یہاں تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ لڑکی کے پیٹ میں غالباً گولی لگی تھی اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی۔ تاخیر کی صورت میں زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ ختم بھی ہو سکتی تھی، مگر صادق اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دائیں طرف والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تیسری مرتبہ دستک دینے پر اندر سے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر کنڈا ہٹایا گیا اور دروازہ چند انچ کے قریب کھل گیا۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جس کا اندازہ صادق نے دبے دبے قدموں کی آواز سے لگایا تھا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ ایک جوان لڑکی زخمی حالت میں یہاں پڑی ہے، اس کے پیٹ میں شاید گولی لگی ہے، اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچانا ہے، آپ لوگ میری کچھ مدد کیجیے، صادق نے کہا۔ تم کون ہو؟ بوڑھے نے پھر پوچھا۔ میں ایک راہگیر ہوں، میں نے 2 بدماشوں کو سڑک تک اس کے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تھا، ان میں سے کسی نے اسے گولی ماری تھی،
لڑکی اس گلی میں گھس آئی تھی اور وہ بدماشی سے تلاش کرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے تھے۔ میں یہ سوچ کر اس طرف آ گیا کہ شاید اس لڑکی کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ وہ بہت زیادہ زخمی اور بے ہوش ہے، اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ اسے ہسپتال پہنچانے میں میری مدد کیجیے، صادق نے کہا۔ تم بہت بے وقوف ہو، بوڑھے نے اسے گھورا۔ اس نے دروازے سے باہر جھانک کر لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ یہ پولیس کا کیس ہے اور تم جانتے ہو جس زخمی لڑکی کو ہسپتال لے جائے گا پولیس اسی کو حوالات میں بند کر دے گی، اور اگر لڑکی مر گئی اور اصل مجرم کا سراغ نہ ملا تو پولیس اسی ہمدرد کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ کرنے کی کوشش کرے گی جو اس لڑکی کو لے کر ہسپتال جائے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ اس انسانی ہمدردی کو بھول جاؤ اور اپنی کھال بچانے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ ایک انسان کی زندگی کا سوال ہے، تو پھر تم لے جاؤ اسے ہسپتال۔ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، نہ ہی کچھ سنا ہے، بوڑھے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور دروازہ دھڑ سے بند کر دیا۔ ٹھیک اسی وقت بڑی آہستگی سے سامنے والے مکان کا دروازہ بند ہونے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سامنے والے مکان کے دروازے میں کوئی کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، اور بوڑھے کے دروازہ بند کرتے ہی اس نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا تھا۔ صادق کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ کیا لوگوں کا خون اس قدر سفید ہو چکا ہے کہ وہ سسکتے اور دم توڑتی ہوئی ایک زندگی کو بچانے کے لیے اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں؟ انہیں خوف ہے کہ پولیس الٹا انہی کو دھر لے گی۔ صادق منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید خدا اسے انسانوں کی بے رحمی اور سنگدلی کا شکوہ کر رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے پانی کی 2 بوندیں اس کے چہرے پر پڑی۔ صادق چونک گیا۔ آسمان پر بادل گہرے تھے اور بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ یہ ہلکی بوندا باندی تیز بارش میں بدل سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر زخمی اور بے ہوش پڑی لڑکی کی طرف دیکھا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گلی سے باہر آ گیا۔ 1-2 مرتبہ کیچڑ میں اس کا پیر پھسلا اور وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے دیوار سے لگی لکڑی سنبھالی اور سڑک پر آتے ہی سائیکل پر سوار ہو کر تیزی سے پیڈل چلانے لگا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی پڑ رہی تھی، سڑک بھیگی ہوئی تھی۔ صادق ادھیڑ عمر آدمی تھا، سگریٹ نوشی کا عادی تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس کا سانس پھولنے لگا۔ اسے دل ہی دل میں اعتراف بھی کرنا پڑا کہ اس نے بہت عرصہ بعد اس قدر تیز رفتاری سے سائیکل چلائی تھی۔ سائیکل چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہسپتال دور تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہسپتال والے زخمی لڑکی کو لانے کے لیے ایمبولینس اس کے ساتھ نہ بھیجیں۔ پولیس اسٹیشن قریب تھا۔ اس نے سائیکل کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ دیا، جہاں پہنچنے میں اسے چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر تعینات مسلح کانسٹیبل کو اپنی رام کہانی سنانے میں کامیاب ہو سکا۔ SHO تو کسی کیس کی تفتیش پر گیا ہوا ہے، اندر محرر کے پاس چلے جاؤ، وہ بائیں طرف والے کمرے میں بیٹھا ہے، سائیکل اس درخت کے نیچے کھڑی کر دو۔ کانسٹیبل نے عمارت کے کمپاؤنڈ میں ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ صادق گیٹ میں داخل ہو گیا، سائیکل درخت کے نیچے کھڑی کر دی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا۔ اس وقت تو اپنی کیفیت میں کسی حد تک قابو پا چکا تھا۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی سے ایک آدمی کی چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ صادق دروازے میں داخل ہو گیا۔ سامنے راہداری تھی اور چند قدم آگے جا کر دائیں بائیں ختم ہوتی تھی۔ بائیں طرف کی راہداری میں 2 آدمی مرغا بنے ہوئے تھے اور سادہ لباس میں ایک پولیس والا ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمڑے کے بیلٹ سے ان میں سے ایک کی پٹائی کر رہا تھا۔ انہیں شاید کسی الزام میں پکڑ کر لایا گیا تھا اور اس طرح جرم قبول کروایا جا رہا تھا۔ دائیں طرف کی راہداری میں مڑتے ہی محرر کا کمرہ تھا اور اسی راہداری کے آخر میں SHO کا دفتر تھا۔ صادق جھجکتا ہوا محرر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں 2 میزیں تھی اور 5 پولیس والے بیٹھے چائے پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ محض وقت گزارنے کے لیے آئے ہوں۔ کیا بات ہے اوئے، اس طرح منہ اٹھائے اندر کیوں چلے آئے ہو؟ محرر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایک اطلاع دینے آیا ہوں سرکار، صادق نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کی سانس اچانک ہی بے قابو ہو گئی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اور اس لمحہ وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ اس نے یہاں آ کر واقعی کوئی غلطی تو نہیں کی تھی۔ کیا اطلاع ہے؟ تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے کیا؟ محرر نے اسے گھورا۔ نہیں سرکار، وہ تو بہت نیک عورت ہے، 20 سال ہو گئے ہمارے بیاہ کو، وہ تو مجھے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، صادق نے سادگی سے جواب دیا۔ تو پھر کوئی قتل ہو گیا ہے کیا؟ محرر کے لہجے میں ناگواری آ گئی تھی۔ نہیں سرکار، ابھی تو وہ زندہ ہے، اگر اسے جلدی ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو وہ ضرور مر جائے گی، صادق نے کہا۔ اس کی بات کر رہے ہو؟ اس مرتبہ محرر کسی قدر چونکا تھا۔ ایک جوان لڑکی ہے سرکار، کسی نے اسے گولی مارتی ہے، وہ بے ہوش پڑی ہے کیچڑ میں، صادق نے جواب دیا۔ تفصیل سے بتاؤ، کیا قصہ ہے؟ کون ہے وہ؟ اسے گولی کس نے ماری ہے اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ محرر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دوسرے پولیس والے بھی اب دلچسپ نگاہوں سے صادق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ترنڈا موڑ پر پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہوں، آج سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ریڑھی جلدی بند کر دی۔ سائیکل پر سوار گھر آ رہا تھا کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک لڑکی کسی تاریک گلی سے نکلی اور میری سائیکل سے ٹکراتے ہوئی دوسری گلی میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی بھی پستولیں لیے سڑک پر آ گئے اور مجھ سے لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ صادق ایک لمحہ کو خاموش ہوا اور پھر زخمی لڑکی تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا،
وہ کسی بڑے گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے سرکار، لباس بہت قیمتی ہے اور وہ سونے کی چوڑیاں بھی پہنے ہوئے ہے۔ تم نے اندھیرے میں یہ سب کچھ کیسے دیکھ لیا؟ محرر نے اسے گھورا۔ میں نے ماچس کی تیلی جلا کر اسے دیکھا تھا جی، اس علاقے کی آدھی بتی تو گئی ہوئی ہے، صادق نے سادگی سے جواب دیا۔ وہ بہت زخمی ہے، اسے اسپتال پہنچا دے سرکار۔ تم براہ برآمدے میں بیٹھ جاؤ، ایس ایچ او صاحب کسی کیس کی تفتیش پر گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو کوئی فیصلہ کریں گے، محرر نے کہا۔ وہ مر جائے گی سرکار، بہت خون بہ رہا تھا اس کے پیٹ سے، بارش بھی شروع ہو رہی ہے۔ وہ تو مر جائے گی، اس کی مدد کریں سرکار۔ صادق ہی آیا۔ محرر چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اس وقت تھانے میں کوئی موبائل بھی موجود نہیں، جب تک کوئی موبائل نہ آ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہسپتال والوں کو ٹیلی فون کر دیں سرکار، صادق بولا۔ وہ دل ہی دل میں پیچوتاب کھا رہا تھا کہ ایک انسان کی زندگی اور موت کا سوال تھا اور محرر ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، محرر کچھ سوچ کر بولا، یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا ہے؟ ٹھیک لوکیشن بتاؤ، میں ایمبولینس کو فون کر دیتا ہوں جو وہاں پہنچ جائے گی، اور تم 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ رکشے پر لے جاؤ۔ آپ بہت ہمدرد اور نیک دل ہیں سرکار، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ صادق اسے دل کھول کر دعائیں دینے لگا۔ وہ اس حقیقت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا کہ محرر کسی انسانی ہمدردی کی بنا یا اپنی فرض شناسی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جان کر کے 2 آدمی اس کے ساتھ بھیجنے پر تیار ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق کسی بڑے گھرانے سے تھا اور وہ قیمتی زیور پہنے ہوئے تھی۔ محرر نے اسپتال کے ایمرجنسی شعبے کو فون کر کے جائے وقوع کا پتہ بتاتے ہوئے ایمبولینس کو وہاں پہنچنے کے لیے کہہ دیا اور کمرے میں بیٹھے ہوئے 2 کانسٹیبلوں کو ہدایت دینے لگا۔ صادق ان دونوں کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے انہیں خالی ٹانگا مل گیا اور وہ ٹانگے پر بیٹھ کر جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایمبولینس ان کے 10 منٹ بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ ٹانگے کا کرایہ صادق کو اپنی جیب سے دینا پڑا تھا۔ آسمان سے برسنے والی بوندیں کچھ مزید تیز ہو گئی تھی اور اس علاقے کی بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ ٹارچوں کی مدد سے کیچڑ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے گلی کے اختتام پر پہنچ گئے، جہاں وہ زخمی لڑکی ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ تر ہو چکی تھی اور اس کے جسم سے بہنے والا خون آس پاس کے کیچڑ کو سرخ کر رہا تھا۔ ایمبولینس کا عملہ لڑکی کو اٹھا کر گلی سے باہر لے آیا اور اسے بڑی احتیاط سے ایمبولینس میں ڈال دیا۔ صادق نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ آس پاس کے گھروں کے لوگ اس دوران کھڑکیوں اور دروازے کی درازوں سے جھانکتے رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ صادق اور 2 پولیس والے بھی ایمبولینس میں بیٹھ گئے اور ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی تیز رفتاری سے سلطان زید اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ لڑکی کو اسٹریچر پر ڈال کر فوراً آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو صادق نے بتا دیا تھا کہ لڑکی کو گولی ماری گئی ہے۔ لڑکی کو تو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا اور صادق میڈیکو لیگل والوں کے ہاتھ لگ گیا اور اس سے لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ صادق پریشان ہو رہا تھا۔ وہ عام طور پر رات 10 بجے گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ آج شاید سردی کی وجہ سے اسے اپنے پھلوں کی ریڑھی جلدی بند کر دی تھی، لیکن اب 11 بج چکے تھے۔ پھر میڈیکو لیگل آفیسر نے اطلاع دی کہ آپریشن کے ذریعے لڑکی کے پیٹ سے گولی نکالی جا چکی ہے۔ وہ انتھسیہ کے ذریعے بے ہوش ہے، اس کا بیان ہوش میں آنے کے بعد ہی لیا جا سکے گا۔ ایک پولیس کانسٹیبل اسپتال میں ہی رہ گیا، دوسرا صادق کے ساتھ ٹانگے پر بیٹھ کر پولیس اسٹیشن آ گیا۔ اس مرتبہ بھی ٹانگے کا کرایہ صادق کو ادا کرنا پڑا، لیکن صادق بہت خوش تھا۔ اس کے چند روپے تو خرچ ہو گئے تھے، لیکن ایک انسان کی زندگی بچ گئی تھی۔ اسے گھر پہنچنے میں بھی دیر ہو گئی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ جب وہ واقعہ بتائے گا تو اس کی بیوی کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس نیکی پر وہ خوش بھی ہوگی۔ تھانے کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی وہ درخت نیچے کھڑی اپنے سائیکل کی طرف بڑھا، لیکن اس کے ساتھ آنے والا کانسٹیبل اسے ٹوک دیا۔ پہلے محرر صاحب کو بتا دو، پھر جانے کے بارے میں سوچنا۔ جی ٹھیک ہے، صادق کہتے ہوئے کانسٹیبل کے ساتھ محرر والے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت تک 2 پولیس والے اور بھی وہاں آ چکے تھے۔ اس لڑکی کو اسپتال پہنچا دیا ہے سرکار، اس نے محرر کو بتایا۔ آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے گولی نکال دی گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اب میں جاؤں سرکار؟ صادق بولا۔ جب تک لڑکی ہوش میں آ کر بیان نہیں دیتی تم یہاں سے نہیں جا سکتے، محرر نے کہا۔ مگر سرکار میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، صادق بولا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس لڑکی کو گولی تم نے ہی ماری ہو اور اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کرنے کے لیے تھانے چلے آئے ہو؟ محرر نے اسے گھورا۔ میں اسے کیوں گولی مارنے لگا؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں سرکار، میں نے تو انسانی ہمدردی کی بنا پر تھانے آ کر اس لڑکی کے بارے میں اطلاع دی۔ صادق کا لہجہ روح دینے والا تھا۔ تو اب ہمدردی کی سزا بھی بھگتو، محرر بولا۔ فضل کریم اسے باہر راہداری میں لے جا کر بٹھا دو اور خیال رکھنا کہیں چپکے سے نکل نہ جائے۔ چلو اے۔ فضل کریم نامی کانسٹیبل سے گردن سے پکڑ لے اور کھینچتے محرر کے کمرے سے باہر لے گیا۔ صادق چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر وہ پولیس والے تھے، ان پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ایک کانسٹیبل نے چیختے اور شور مچانے کے جرم میں اس کو 2-4 ہاتھ بھی جڑ دیے۔ صادق دیوار سے ٹیک لگائے راہداری کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس زخمی لڑکی سے ہمدردی سے واقعی بہت مہنگی پڑی تھی۔ جن لوگوں نے لڑکی کو اسپتال پہنچانے کے سلسلے میں اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، صادق کے خیال میں انہوں نے ٹھیک ہی تو کیا تھا۔
وہ یہ سوچ سوچ کر کانپ رہا تھا کہ اگر لڑکی مر گئی اور اصل قاتل کا سراغ نہ لگ سکا تو پولیس والے اسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور اس طرح گزرنے والے ہر لمحہ کے ساتھ سادی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بار بار یہی دعا مانگ رہا تھا کہ ہسپتال میں پڑی ہوئی وہ لڑکی ہوش میں آ جائے اور یہ بیان دے کہ گولی سے صادق نے نہیں ماری اور وہ عذاب سے نجات پا سکتا تھا۔